السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی وقار، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ المائدہ آیت نمبر 104 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ پچھلی آیت میں اللہ رب العالمین نے مشرکوں کی چند مشرکانہ روایت کا ذکر فرمایا کہ کسی نے کوئی رسم شروع کر دی، پھر دیکھا دیکھی اس پر عمل شروع ہو گیا۔ حقیقت کا کسی کو علم نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ وہ دین کا حصہ بن جاتی ہے۔ اور پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ضروری نہیں ہے کہ تم اپنے آباء و اجداد کی ہر روایت پر عمل کرنا، اگر وہ شریعت سے متصادم بھی ہو تو اسے یہ سمجھ کر نہ چھوڑنا کہ چونکہ یہ ہمارے آباء و اجداد ایسا کرتے رہے ہیں تو یہ کوئی شرعی جواز نہیں ہے۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب انہیں کہا جاتا ہے تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ، پکڑ لو اس کو، اس پر عمل کرو جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اپنے رسول کی طرف۔ یعنی جب اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، جو فرمان اتارا ہے، جو بھیجا ہے، اس پر عمل کرو، اس پر چلو۔ قالو، کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا، ہمارے لیے کافی ہے، ما وجدنا علیہ آباءنا، جو ہم نے اپنے باپ دادا کو کرتے ہوئے پایا، یعنی ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ یعنی جو ہمارے باپ دادا کے اعمال ہیں وہی ہمارے لیے کافی ہیں، جو اتنے عرصہ سے ہم ان پر عمل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ کیا وہ جاہل تھے؟ یعنی یہ عام سے ایک تکیہ کلام ہے، وہ جاہل تھے، انہیں علم نہیں تھا، وہ ہم سے زیادہ جانتے تھے۔ دیکھیں، اس سے کسی کی کچھ دل آزاری نہیں ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے اولو کان آباؤہم، کیا اگر تمہارے جو آباء و اجداد ہیں لا یعلمون، وہ نہ جانتے ہوں کسی بات کو، شیء، کسی شے کے بارے میں، ولا یہتدون، اور وہ ہدایت پر بھی نہ ہو سکتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہو سکتا ہے کسی بارے میں ایسی بات ہو، انہیں اس بارے میں علم ہی نہ ہو، ان کی نیت تو ٹھیک ہو، انہیں علم نہ ہو، وہ جانتے نہ ہوں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہدایت پر نہ ہو، وہ غلط عمل کر رہے ہوں۔ یعنی ہر شخص ہمارے یہاں اپنے بزرگوں سے فطرتاً جو اچھے گمان رکھتا ہے، اسی محبت کی بنا پر وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ زیادہ نیک، عالم اور بہتر دین کو سمجھنے والے تھے۔ دیکھیں، ہر شخص سے دانستہ یا غیر دانستہ غلطی کا ہو جانا ممکن ہے، اور اسے بعد میں کسی نے غلط طور پر، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی بعد میں آنے والے کسی آدمی نے انہیں غلط طور پر ان کی طرف منسوب کر دیا گیا ہو، کیونکہ ہم اس کی تحقیق نہیں کر پائے۔ اور وہ ہر بزرگ، دیکھیں یہ بات ایک ذہن میں یہ بھی بات رکھنی چاہیے کہ پھر وہ آہستہ آہستہ غلطی جو ہے نا نسل در منتقل ہوتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے۔ جو بزرگ ہیں نا، وہ صحیح العقیدہ جو لوگ ہیں، جو عالم دین ہیں، جامع اکرام ہیں، وہ ان کا فرمان واضح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حدیث کے مقابلے میں اگر ہماری کوئی بات مقابلہ کرے حدیث کا تو ہماری بات کو چھوڑ دو، حدیث کو اپنا لو۔ یعنی وہ تو یہ کہہ کے اپنا فرض ادا کر چکے کہ اب چونکہ ہر چیز ہر جگہ موجود ہے، اس سے پہلے علم سینہ بسینہ آیا کرتا، یا بہت کم کتابوں تحریری شکل میں ہوتا، تو ہو سکتا ہے کسی نے بیان کیا اس میں تھوڑا سا فرق ہوا، اگلا کسی نے بیان کیا اس میں اور فرق ہوا، تو ایسا ممکن ہے۔ تو مجھے ایک ایسی مثال کہیں میں نے پڑھی، وہ کہ ایک مہمان، پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کوئی مہمان کسی بستی میں گئے، اور آپ جانتے ہیں کہ پرانے وقتوں میں یہ بہت روایت ہوتی کہ لوگ مہمانوں کی بہت مہمان نوازی کرتے اور بہت باعث برکت سمجھتے تھے مہمانوں کو۔ تو وہاں گئے تو ہوٹل وغیرہ تو تھے نہیں، لوگ پیدل سفر کیا کرتے، تو جہاں رات آتی پڑاؤ ڈالتے، لوگ ان کو کھانا وانا اور اس کے رہنے کا بندوبست کر دیتے اور فقر سمجھتے تھے۔ تو ایک رات ایسے ہی واقعہ ہوا کہ لوگ کسی بستی میں گئے، وہاں پہنچے تو لوگوں نے، جو صاحب ثروت لوگ تھے، جس طرح اپنے روایت کے مطابق انہوں نے اچھا کھانا دیا، اور ساتھ انہوں نے بڑے بڑے کچھ چھڑیاں، چھوٹے ڈانگے کہہ لیں، وہ بھی ساتھ رکھ دیے۔
تو وہ مہمان بیچارے انواقف علاقہ تھا، تو ان سے پوچھ رہے ہیں کھانا، ایک نگاہ ان کی کھانے کی طرف ہے، ایک ان چھڑیوں اور ڈنڈوں کی طرف ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کھانا کھانے کے بعد یہ بھی کھانے پڑے۔ تو ایسے وہ پریشان بیٹھے ہیں، تو میزبانوں نے بھانپ لیا کہ یہ مہمان کوئی پریشان لگتے ہیں، تو انہوں نے سوال کیا کہ بھئی آپ پریشان کیوں، آپ کھانا کھائیں۔ تو ڈرتے ڈرتے ان میں سے ایک مہمان نے کہا کہ بھئی یہ تو ٹھیک ہے، کھانا تو آپ کی مہربانی آپ نے دے دیا، تو یہ جو ڈانگیں پڑی ہیں، ڈنڈے پڑے ہیں، ہمیں ڈر ہے کہ کھانا کھانے کے بعد یہ بھی نہ کھانے پڑے۔ تو وہ بندے میزبان بھی بڑے سمجھدار ہوا کرتے تھے، وہ شرمندہ سے ہوئے، کہنے لگے یار یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں، تو یہ ہم ڈانگیں، ایک دوسرے سے کانا پھوسی کہ بھئی یہ ڈانگیں کیوں رکھتے ہیں، کیسے رکھتے ہیں، یار یہ روایت ہے، یہ ہماری روایت ہے، کیا روایت ہے، اس کا مقصد کیا ہے، کیوں رکھتے ہیں؟ تو ایک دوسرے پوچھنے لگے یار یہ کیا مطلب ہے، یہ تو ہماری شرمندگی ہوگی مہمانوں کے سامنے۔ انہوں نے کہا اچھا کسی بڑے بزرگ سے پوچھتے ہیں، پرانے بابے سے۔ اس کے پاس جو پرانا ایجڈ آدمی تھا، اس سے پوچھا یار یہ جو بات ہے، یہ کھانے کے ساتھ ڈانگے ڈنڈے یا سوٹے ہم رکھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یار مجھے زیادہ تو پتہ نہیں، ہمارے زمانے میں ہوتے تھے لیکن اتنی بڑے نہیں ہوتے تھے جتنے بڑے یہ ہیں، چھڑی نما ہوتے تھے، وہ رکھ دیتے تھے، لیکن ہمیں اس کی حقیقت کا نہیں پتہ کہ کیوں رکھتے تھے، روایت چلی آ رہی ہے ہماری۔ انہوں نے کہا اچھا کسی اور اس سے بڑے عمر کے کسی آدمی سے پوچھتے ہیں، اس سے بڑے کسی بزرگ سے پوچھا، تو انہوں نے کہا یار یہ جو آپ نے رکھی ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی کلمیں ہوا کرتے تھے، وہ ہم کھانے کے ساتھ رکھتے تھے، لیکن حقیقت کا ہمیں بھی نہیں پتہ کہ کیوں رکھتے تھے، ہمارے روایت چلی آ رہی، بڑوں سے ہم نے دیکھا وہ بھی رکھتے تھے، ہم نے بھی رکھ دی، اب یہ ہوتے ہوتے بڑی ہو گئی ہیں، پتہ نہیں ان کی حقیقت کیا۔ انہوں نے کہا اور پیچھے چلو کسی اور بڑے بزرگ سے پوچھو جو زیادہ ایج والا ہے۔ اس کے پاس گئے، پہنچے، وہ ضعیف تھا، یعنی یہ حکایت ہے سمجھنے کے لیے۔ تو وہاں اس کے پاس پہنچے، ان سے پوچھا بھئی یہ جو چھڑیاں یا چوٹیاں یا کلمے رکھتے ہیں، ان کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا یار ہمارے زمانے میں نا جب لوگ آتے کھانا، مہمان ان کے مہمان کھانا رکھتے ہو تو اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی تیلیاں رکھ دیا کرتے تھے تاکہ ان کے دانتوں میں اگر کوئی چیز پھنس جائے، جس طرح آج کل ٹوتھ پک ہے تو یہ رکھ دیا کرتے تھے، تو برفی بڑی ہوتی بڑی ہو گئی ہیں۔ تو یہ دیکھیں حقیقت اس کی کیا تھی اور یہ کہاں پہنچ گئی، یعنی وہ روایت چلتے چلتے بدلتے تو کہیں کہ مقصد ہے اس طرح باتیں ایسی ہیں جو بدلتے کہیں کا کچھ بن جاتا ہے اور ہمیں اس کی حقیقت کا نہیں پتہ اور ہم اس کو حصہ سمجھ لیتے ہیں دین کا۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 170 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا ہو گیا تمہیں کہ تم ان لوگوں اللہ کے حکم کی پیروی نہیں کرتے، اس کو چھوڑ کر تم اپنے بڑوں کی، آباء و اجداد کی، ان کی پیروی کرنا شروع کر جاتے ہو۔ کیا تمہارے آباء و اجداد جو ہیں اگر انہیں عقل نہ ہو، وہ راہ راست پر نہ ہوں، تو پھر بھی تم ایسے ہی کرتے رہو؟ یعنی یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے۔ اس میں کسی بزرگ کی دل آزاری یا ان کی مرتبے کو گھٹانا یا ان کی یہ بات نہیں ہے۔ دیکھیں میں نے پہلے عرض کیا کہ علم سینہ بر سینہ تھا اور اس میں پھر بہت کم تحریر تھی، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کسی نے اس میں تخریب کاری کے طور پر کچھ ایسی باتیں شامل کر دی ہیں، کوئی ایسا بھی ہو گئی ہوں کہ وہ باتیں روایت اصل بات اور تھی اور اس میں نکلتی، جیسے میں نے آپ کو ایک مثال بیان کی، وہ بدلتے بات بدل گئی ہو۔ تو اس لیے اگر ہمارے پاس صحیح بات آ جائے تو اس میں اسی بات کو چھوڑ دینا کوئی معیوب بات نہیں ہے، اصل بات کو، صحیح بات کو اپنا لینا یہی عقل کی بات ہے۔ ہمیں اس جو رسم ہے یا جو روش ہے یا جو یہ رسم و رواج ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے ہمیں، چونکہ اب ہر چیز اویلیبل ہے، تحریریں، اس کا موازنہ کیا جا سکتا ہے، قرآن کے مختلف زبانوں میں تراجم موجود ہیں، جی، تو یہ ساری باتیں اور ترجمے کو سمجھنے کے لیے صرف و نحو ہر چیز موجود ہے ہمارے پاس۔ تو اس لیے اگر کوئی ایسی بات ہے جو قرآن و حدیث سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے متصادم ہے، تو ہمیں اس کو ترک کر دینا چاہیے۔ جی اس سے مقابلہ کرنا، کسی کو نیچا دکھانا، یہ مطلوب نہیں ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے ایک بات تھی، وہ کسی طور پہ اس میں یعنی غلطیاں ہو گئیں، تبدیلیاں ہو گئیں، یا وہ ہم تک پہنچتے اس میں کچھ رد و بدل ہو گئی، تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے آج کے دور میں۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 27 اور 28 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبا کر کہے گا کہ اے کاش میں رسول اللہ کی راہ اختیار کرتا، اس پر چلتا، ہے افسوس
کاش میں فلاں بت کو نہ مانتا، فلاں کو دوست نہ بناتا۔ تو ہمیں اللہ نے شعور دیا ہے، سمجھنا چاہیے، اور یہاں اس میں بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے، یا مقابلہ بازی میں نہیں پڑھنی چاہیے، یا کسی بزرگ، یہ بھی ایک سوچنا اور سمجھنا چاہیے کسی اللہ والے یا بزرگ کی کوئی اس میں حد تک نہ ہو کہ بھئی وہ ایسا تھا، نہیں، انہوں نے جو بھی کیا اپنی دانست کے مطابق اچھا کیا، بہتر کیا، اور انہوں نے جو اور ایک اور اس کا ایک مفہوم بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اجتہاد کرتے ہیں علم میں، اگر وہ ٹھیک ہے تو انہیں دوہرا اجر ملے گا، اگر وہ غلط بھی ہے تو تب بھی انہیں ایک ایرا اجر ملے گا کہ ان کی نیت ٹھیک تھی، انہوں نے اصلاح کی کوشش کی، اور اگر اس میں پھر بھی کوئی کمی بیشی اس کے مطابق اس دور میں کوئی رہ گئی ہے تو اللہ فرماتے ہیں ان کو اس کا عطاب یا سزا نہیں ملے گی، کیونکہ ان کی نیت ٹھیک تھی، انہوں نے ایک اکٹھ اجتہاد پیدا کرنے کی کوشش کی۔ تو اس لیے ہمیں دین میں سمجھ سوچ پیدا کرنی چاہیے، فلیکسیبلٹی، نرمی اپنے اندر رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی چیز ایسی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اور مقابلہ بازی، بے جا بحث، یا کسی کو نیچا دکھانا، یا کسی کو تبرہ کرنا، کسی کو یہ بھی رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، شعور اور دین کی محبت اور فہم نصیب فرمائے، اور پھر اس کے ساتھ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔